الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجأنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیجئے کہ ہم اپنے گھر گلی محلہ مسجد میں بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود شریف پیش کر رہے ہیں تو مدینے کے والی مدینے کے تاجدار مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نہایت واجب الاحترام قابل صدر عزت و احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جس طرح کہ آپ تمام احباب کو بخوبی علم ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک شریف کا آخری جمعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آج 30واں روزہ ہے اور آخری جمعہ بھی ہے اور آخری روزہ بھی ہے۔ روزوں کے حوالے سے ہم سب کا عقیدہ، نظریہ، فکر، سوچ، بچار کیا ہونا چاہیے اور کس طرح روزوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اور جو آج کی رات جو ابھی آئے گی چند گھنٹوں کے بعد، اس رات میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہمیں کیا کیا اس رات میں عمل کرنے چاہیے۔ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو کہ روزوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب، جس طرح کے فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے روزوں، نمازیں، صدقہ خیرات کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہم جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ان میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان تمام کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ رب العالمین کے تو فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے مزار کے اوپر، میری قبر انور کے اوپر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں درود السلام پیش کرنے کے لیے، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں درود السلام پیش کرنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ ایک فرشتہ آ جائے گا تو قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ رب العالمین کے تو فرشتے ہی اتنے زیادہ ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت اور ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری عبادتیں اور ریاضتیں کی اور صدقہ خیرات کرنے کی، یہ جو ہم سب کام کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہم سب کام جو کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اور روزوں کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ کہ روزے کس طرح بندے نے گزارنے ہوتے ہیں اور کس طرح ہم نے گزارے، اور جو آنے والی رات ہے یہ ہمیں کیا چیز سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو روزے رکھنے کا جو ایک مقصد جو ہمارا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لعلکم تتقون، کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہمارا کہ ہم متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ ہمارا فائدہ ہے، یہ ہم سب کا فائدہ ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے رکنا،
روزے کا مقصد جو ہے، روزے کا مطلب رکنا، اب یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ صرف اور صرف کھانے سے پینے سے رک جانا، یہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہے ہر اس کام سے رکنا جس کے بارے میں شریعت ہمیں رکنے کا حکم دیتی ہے، جس کے بارے میں شریعت ہمیں رکنے کا حکم دیتی ہے، ہر اس کام سے رکنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ صرف کھانے سے رکنا، ہم جھوٹ ویسے بولتے رہیں، جھوٹ ویسے بولتے رہیں، ہم غیبت چغلی ویسے کرتے رہیں۔ ایک بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا روزہ ہے؟ کیا تمہارا روزہ ہے؟ اس بندے نے عرض کی یا رسول اللہ جی روزہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو تم گوشت کھا کے آ رہے ہو، ابھی تو تم گوشت کھا کے آ رہے ہو، تو تم کیسے کہتے ہو کہ میرا روزہ ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے، بے شک آپ میرے گھر والوں سے پوچھ لیں، بے شک آپ میرے گھر والوں سے پوچھ لیں، میرا تو روزہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا بے شک روزہ ہے، صرف منہ کا، تیرا صرف منہ کا روزہ ہے، تو صرف کھانے پینے سے ظاہری طور کے اوپر رکا ہوا ہے، لیکن تیرے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تو اب جہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے وہاں پہ تو نے کسی ایک اور بندے کی غیبت کی ہے، اور غیبت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اس نے اس کا مردہ گوشت کھایا، جس نے کسی دوسرے کی غیبت کی اس نے اپنے بھائی کا، سگے بھائی کا مردہ گوشت کھایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو غیبت کر کے آ رہا ہے، تیرے منہ سے تو گوشت کی بو آ رہی ہے کہ تو گوشت کھا کے آیا۔ تو پھر اس بندے نے توبہ کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے سے جا کے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی، اس سے جا کے معافی مانگو۔ تو پھر وہ بندہ گیا، اس نے جا کے معافی مانگی، تو اس بندے کو پھر اس بندے نے جس کی اس نے غیبت کی تھی اس کو اس نے معاف کر دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، جس شخص نے ایک دن اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھا تو اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیا جاتا ہے، یعنی اس بندے کا اور جہنم کا جو فاصلہ ہے وہ 70 سال اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، صرف ایک روزہ رکھنے سے، صرف ایک روزہ رکھنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کی، یعنی ہر وقت وہ جھوٹ ہی بولتا رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اس بندے کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے روزہ رکھا ہے سب سے پہلے تو ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، تو تب ہی جا کے اس کا فائدہ ہوگا۔ اگرچہ روزہ بندے کا ہو جائے گا، جو اس کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو روحانیت ہے وہ نہیں باقی رہے گی، روزے کی جو روحانیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر ممبر شریف پر چڑھے، ممبر شریف پر چڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ
بظاہر تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا، بظاہر تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف آپ نے آمین فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کو پایا، جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس بندے کو کی خاک ناک آلود ہو، یعنی وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو۔ جس نے ماہ رمضان المبارک تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروائی۔ ایک سیڑھی پر تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دوسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین فرمایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے دعا کی کہ وہ بندہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور وہ ان کی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، ان کی عمر تک رسائی حاصل کی، یعنی جب وہ بوڑھے ہوئے تب بھی یہ بندہ موجود تھا اس کا بیٹا، تو اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو کہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں اس نے پایا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا والدین کی خدمت کر کے، کیونکہ والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے 15واں سپارہ دوسرا رکوع کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور آگے اس آیت مبارکہ کے اندر ہے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ تو اگر آج اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں نے اس طرح کے بھی بندے دیکھے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ بزرگ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کوئی بات کہی، اس کے بیٹے نے بات نہ مانی ان کی، یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو جو وہ بزرگ تھا اس نے کچھ بھی نہ کہا، تو پھر میں نے آگے خود بذات خود ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اسے تو ایک دو تھپڑ لگا دیتے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر میں نے اسے تھپڑ لگایا، اس نے واپس مجھے ہی تھپڑ مار دیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یعنی آج ہمیں ہمارے والدین کو اتنا خوف ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کو ماریں اور وہ دوبارہ ہمیں بھی مار سکتے ہیں، اتنا خوف ہے ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے لیے اتنا خوف ہے کہیں ہم ان کو ڈانٹیں۔ اور آج کے دور میں آپ واقعی دیکھ لیں اسی طرح ہی ہو رہا ہے، اگر والدین کسی اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، وہ بچہ 2-2 3-3 دن گھر سے غائب رہتا ہے، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ اس وجہ سے والدین ڈرتے ہیں۔ جس کے والدین اس بچے کے غصے کی وجہ سے ڈر گئے، جس کے والدین اس بچے کے غصے کی وجہ سے ڈر گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق وہ بندہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یعنی جس بندے کے جو والدین ہیں وہ حق بات جو انہوں نے کہنی ہے وہ اپنے بیٹے کو اس لیے نہ کہیں کہ کہیں ان کا بیٹا غصے میں ہمیں کچھ نہ کہہ دے الٹا سیدھا، اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ جو بندہ اب قرآن کو مانتا ہے اور اس آیت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ وہ بندہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے؟ اور جو بندہ قرآن کی آیت مبارکہ کے خلاف جاتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو بھی آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہمارے والدین بھی ہمارے غصے کی وجہ سے ہمیں حق بات کہنے سے ڈر تو نہیں رہے؟
ہمارے والدین ہمارے غصے کی وجہ سے ہمیں حق بات کہنے سے ڈر تو نہیں رہے، ہمیں حق بات کہنے سے ڈر تو نہیں رہے۔ ایک اور، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کیا فرمایا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آمین۔ یعنی وہ بندہ کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جس کے والدین نے بڑھاپے کی حالت میں اس کے گھر کے اندر پایا اس نے، یعنی اس بندے نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو جبریل امین نے تیسری دعا کیا کی تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے اس وقت یہ دعا کی کہ جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر ہو، جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ بندہ آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ بندہ آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، وہ بندہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ اپنے اختتام کو ہے، اپنے اختتام کو ہے، ہم سب کو یہ جو آگے لیلۃ الجائزہ کی رات آنے والی ہے، یہ جو آگے لیلۃ الجائزہ یعنی جو عید الفطر کی رات ہے، یہ جو رات آنے والی ہے، اس رات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس رات کو تمام روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات کو تمام روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب جس بندے نے روزے ہی نہیں رکھے تو پھر ان کی بخشش تو نہیں نہ ہوگی۔ جس بندے نے روزے ہی نہیں رکھے تو وہ اپنی بخشش کے کیسے خواہش مند ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو پایا، جس بندے نے عید الفطر یعنی یہ چاند رات ہے، عید الفطر کی رات چاند رات ہوتی ہے۔ ہمارا تو عام طور پر یہ نظریہ ہے نا کہ ہم تو جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو ہم نے تو سیدھا بازاروں کا رخ کرنا ہوتا ہے نا، ہم نے تو سیدھا بازاروں کا رخ کرنا ہوتا ہے، عید کی شاپنگ کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بدترین کائنات کے اندر جو جگہ ہے وہ بازار ہے، سب سے بدترین کائنات کے اندر جو جگہ ہے وہ بازار ہے، اور سب سے افضل ترین جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اب ہم مسجد سے اٹھ کر 10 دن ہم نے اعتکاف کیا، 9 دن ہم نے اعتکاف کیا، ہم مسجد سے نیک والی جگہ سے اٹھ کر ہم بد والی جگہ پہ جا رہے ہیں، اور اس رات کو جا رہے ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے روزوں کا صلہ تو اس طرح لے رہے ہیں، ہم اپنے روزوں کا صلہ تو اس طرح لے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو عبادت سے زندہ رکھا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو عبادت سے زندہ رکھا، تو اس دن جب تمام کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن، اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جو وہ ذکر کرتا ہے وہ ذکر وہ بندہ کرتا رہے گا، وہ ذکر وہ بندہ کرتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو رمضان کے مہینے میں، میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں خصوصی عنایت کی گئی، 5 چیزیں خصوصی عنایت کی گئی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ روزے دار کی منہ کی بو ہے، سب سے پہلی روزہ دار کی منہ کی بو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کو روزے دار کی منہ کی بو، جب افطاری سے کچھ لمحہ پہلے اس کے منہ سے بو آتی ہے، اگر بندہ خود روزہ رکھتا ہے نا، اور بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، جب افطاری کا ٹائم نزدیک آتا ہے بندہ اپنے منہ سے نا کچھ سونگھنا چاہے اپنے جسم کے اندر،
اپنے منہ سے کچھ سونگھنا چاہے تو بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ ایک الٹی بندے کو آ جاتی ہے، بندہ اگر منہ کی بو سونگھنا چاہے تو، اگر بندہ کسی اور کے منہ کی بو سونگھنا چاہے تو بندے کو واقع تر الٹی آ جائے۔ جو یہ بو ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو، کہ جو روزہ دار ہوتا ہے، جو افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے پورا مہینہ، یا کوئی ایک بھی جس بندے نے روزہ رکھا، تو کائنات کی ہر چیز اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مچھلیاں بھی، جو سمندر کے اندر مچھلیاں موجود ہیں، وہ بھی اس بندے کے لیے استغفار پڑھتی رہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، یا اللہ تو اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اب بندہ تصور کرے بندہ کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہوں گی، سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہوں گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے ہوں گی، کیونکہ سمندر تو اتنا بڑا ہے، سمندر تو اتنا بڑا ہے۔ اب اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے دریا ہیں وہ بھی کتنے بڑے ہیں۔ اب سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، وہ مچھلیاں روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے اس رمضان میں ہمیں، بے شک ہم نے جتنے روزے ہم سے ہو سکے ہم نے رکھے، لیکن اگلے ماہ رمضان مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مکمل روزے رکھیں، ہم مکمل روزے رکھیں۔ تیسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ مزین کر دیا جاتا ہے، جنت کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، کہ روزے داروں کو کہا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب روزے دار مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی اور بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ چوتھی بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میری امت کو 5 چیزیں جو رمضان مبارک میں عطا ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان، اب بندہ یہ سوچے کہ شیطان تو قید ہو جاتے ہیں، شیطان تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی برائی کیوں کرتے ہیں، ہم پھر بھی برائی کیوں کرتے ہیں، باہر روڈوں کے اوپر کیوں جاتے ہیں، بازاروں میں کیوں جاتے ہیں، آوارہ گردی کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے 2 بندے مسجد میں باقی سارے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں ہمارے رمضان مبارک کے اندر، لیکن جو شیطان ہے نا ظاہری طور کے اوپر اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان کے دل کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے، جو اس نے پورا سال اپنا جو پودا لگایا ہے اس کے انسان کے دل کے اندر وہ باقی رہتا ہے، وہ ختم کیسے ہوگا کہ بندہ استغفار پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ریگ مال کی۔ آج کے دور میں ہمیں ریگ مال کی ضرورت ہے لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب انسان سب سے پہلے کوئی نیک بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر چھوٹا سا دبا لگ جاتا ہے، چھوٹا سا دبا لگ جاتا ہے۔ جب انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ دبا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دبا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے۔ آج ہمارے دل کا عالم بھی یہی ہے، آج ہمارے اللہ ماشاء اللہ آپ میں سے ہم سب سے، میرے سے تقریباً سارے نیک بیٹھے ہیں،
تو جو میرے جیسے ہیں، ہم سب کے دل کا عالم بھی ایسا ہی ہے، ہم سب کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ کر لیے، تو آج کی رات یہ بخشش کی رات بھی ہے۔ بے شک ہم سے پورے سال میں جتنے بھی گناہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان جب وضو کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ انسان کے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ انسان توبہ کا حقدار بھی ہو، توبہ کرے بھی صحیح۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر توبہ کریں، باہر جائیں، مسجد سے باہر نکلیں، پھر وہی ہم نے گانے دیکھنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں کہ اگلے سال ہم نے موجود بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ آپ انسان دل میں سوچے پچھلے سال کتنے بندے تھے کہ جو اس رمضان مبارک میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنی عمر لکھوا کے لائے ہیں کہ ہماری عمر، ہماری زندگی اتنی ہے 50 سال ہم نے جینا ہے؟ بلکہ نہیں، آپ قبرستان کے اندر جا کے دیکھیں 6 ماہ کے بچے بھی سوئے پڑے ہیں۔ قبرستان کے اندر جائے تو 6 ماہ سے لے کر 110 20 130 سال تک جو باپ ہیں وہ بھی سوئے پڑے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم اگلے ماہ رمضان میں اس دنیا میں نہ رہیں، ہو سکتا ہے ہم اگلے رمضان میں اس دنیا میں نہ رہیں، تو اس ماہ رمضان کے جانے سے پہلے ہمیں گناہوں کی بخشش کروا لینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش نہیں نہ کروا سکتے تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت بندہ کوئی نہیں اس دنیا کے اندر کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ اور اس کے علاوہ 5ویں بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ رمضان کے آخری جو رات ہوتی ہے تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے، مزدور کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو بندہ تمہارے انڈر میں کام کرتا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ تمہارا غلام ہے، ملازم ہے، تو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو۔ اس کی مزدوری یہ نہ ہو کہ وہ غریب کہتا رہ جائے اور ہم کہیں جی ہمارے پاس ہے نہیں، بے شک ہمارے پاس جیب میں ہزاروں لاکھوں موجود ہو اور ہم نہ دیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے خصوصاً یہ جو عید الاضحیٰ کے عید الفطر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ہمارے انڈر میں جو ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھا کریں، ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت بدلتے۔ ہم نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، ایک ملتان کے اندر ایک بندہ ہے، وہ آج بھی موجود ہے، اس بندے کے 5 اپنے ذاتی پیٹرول پمپ تھے، اس بندے کے آج بھی وہ بندہ موجود ہے، جنرل بس سٹینڈ ہے ملتان کے اندر، وہ بندہ آج بھی وہاں پہ ریڈی لگاتا ہے۔ اب بندہ دل میں سوچے 5 پیٹرول پمپ تھے اس بندے کے، لیکن وہ بندہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی تقدیر ایسے پلٹی، وہ آج وہ بندہ ریڈی پہ مزدوری کرتا ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا ہے نا، تو ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو ہمارے انڈر جو بندے کام کرتے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو نیکیاں کر جائیں، ہمارے نیکیاں کل کو کوئی اور بندہ لے اڑے، کوئی اور بندہ کیسے؟ اب اگر بندے نے اس دنیا کے اندر کسی کا حق کھایا، بندے نے اس دنیا کے اندر کسی کا حق کھایا، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے نے کل دنیا میں میرے اتنے پیسے دینے تھے، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کی اتنی نیکیاں اٹھا لو۔ ہم اگر نیک ہیں، ہم اگر نیک ہیں، ہمارے پاس نیکیاں ہیں، ہم نے لوگوں کا 1 روپیہ بھی دینا ہے نا، تو کل قیامت کے دن اگر سارے بندے لائن میں اکٹھے ہو جائیں تو آ کے عرض کریں، یا اللہ اس بندے نے میرا 1 روپیہ دینا تھا، تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کی 1 نیکی اٹھا لے جاؤ۔ تو پھر وہ وقت بھی آئے گا، حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے، وہ وقت بھی آئے گا اس بندے کے نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اس بندے کو پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس بندے کو، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں وہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی، حقوق اللہ کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی خصوصی کرم کے ساتھ، حضور کی شفاعت کے ساتھ حقوق اللہ کی معافی فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہو سکتی،
حقوق العباد جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا. اگر مثال کے طور پر میں نے کسی بندے کے 5 روپے دینے ہیں, بندہ دیکھے 5 روپے کی کیا آتی ہے, ایک ٹافی بھی نہیں آتی. اگر میں نے کسی بندے کے 5 روپے بھی دینے ہیں تو کل قیامت والے دن مجھے اتنی دیر تک جنت کے اندر نہیں داخل کیا جائے گا جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہ کر دے. بے شک اللہ رب العالمین نے جنت میرے اوپر واجب کر دی ہوگی کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا, لیکن اس وقت تک جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ اندر داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ وہ بندہ کہ جس کا میں نے حق کھایا ہوگا وہ معاف نہیں کرے گا. تو ہم سب کو اس بارے میں خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں سوچنا چاہیے.